السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی بہت ہی شاندار ہونے والی ہے۔ کہانی کو پورا سننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہر آنے والی کہانی آپ کو بآسانی ملتی رہے۔ میرا نام رانی ہے اور میں ایک گاؤں میں رہا کرتی تھی۔ میں ان گاؤں کے چودھریوں کی خاص ملازمہ تھی۔ میری عمر اس وقت تقریباً 30 سال ہو چکی تھی۔ میرے پاس تقریباً 2 بیٹے تھے، لیکن میری مالکن کے ہاں ابھی تک اولاد ہی نہیں تھی۔ میری مالکن یعنی چودھرانی بہت ہی زیادہ اچھی تھی۔ ان کی شادی کو تقریباً 10 سال بیت چکے تھے، لیکن اولاد نہ ہونے کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان تھی۔ مالکن اس وجہ سے بہت زیادہ پریشان رہتی تھی، لیکن میں اپنی مالکن سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ مجھ سے ان کا ایسا دکھ برداشت نہیں ہوتا تھا۔ ادھر چودھری صاحب نے دوسری شادی کرنے کا اعلان کر دیا تھا، کیونکہ شادی کو بہت زیادہ عرصہ ہو گیا تھا اور انہیں ہر حال میں اپنا وارث چاہیے تھا۔ میری مالکن ان باتوں سے بہت ہی زیادہ پریشان تھی۔ انہوں نے نہ تو کوئی پیر چھوڑا تھا اور نہ ہی کوئی فقیر۔ وہ ہر جگہ سے اپنا علاج کروا رہی تھی، لیکن کہیں سے بھی آرام ہی نہیں آ رہا تھا۔ میری مالکن جسے پیر بابا کے پاس بھی جایا کرتی، اکثر اوقات مجھے ساتھ لے جایا کرتی تھی، اس لیے مجھے ان کی سب باتوں کا علم تھا۔ لیکن اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ چودھری صاحب نے دوسری شادی کرنے کا سوچ لیا تھا۔ میری مالکن بہت ہی زیادہ پریشان تھی۔ دن بدن مالکن کی حالت بہت زیادہ خراب ہوتی جا رہی تھی۔ دوسری شادی کی وہ بہت زیادہ ٹینشن لے رہی تھی۔ میں نے اپنی مالکن کو بہت زیادہ سمجھایا کہ آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ سب بہتر کر دے گا، لیکن مالکن تھی کہ بہت ہی زیادہ پریشان ہو رہی تھی۔ میری مالکن مجھ سے کہنے لگی، میں نے تمہارے ساتھ آج تک ہر بات شیئر کی ہے۔ اس گھر میں کبھی کسی دوسری لڑکی کو میں برداشت نہیں کر سکتی، اور اپنی سوتن کو تو بالکل بھی نہیں۔ اس سے اچھا ہے کہ میں مر جاؤں، کیونکہ میری گاؤں میں بہت زیادہ عزت ہے، لوگ میری بہت زیادہ قدر کرتے ہیں۔ میں کبھی اپنے شوہر کی دوسری شادی نہیں ہونے دوں گی۔ اگر چودھری صاحب کسی اور سے شادی کریں گے تو میری ساری ہی بادشاہت ختم ہو جائے گی، لیکن میں ہرگز ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ میں کچھ ایسا سوچ رہی ہوں کہ چودھری صاحب دوسری شادی نہ کریں۔ مالکن مسلسل کوئی بات سوچ رہی تھی۔ میں نے بھی اس روز اپنی مالکن سے کہہ دیا کہ میں ہر حال میں آپ کا ساتھ نبھاؤں گی، کیونکہ وہ مالکن بہت ہی زیادہ اچھی تھی۔ وہ مجھے بہت زیادہ پیسوں سے نوازتی تھی۔ میں مالکن کا ہر کام کر دیا کرتی تھی۔ دن ایسے ہی گزرتے جا رہے تھے اور مالکن کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک روز میری مالکن مجھ سے کہنے لگی، رانی، کیا تم میری مدد کر سکتی ہو؟ انہوں نے اچانک میری آنکھوں میں دیکھ کر بہت زیادہ طنزیہ لہجے میں مجھ سے سوال کیا۔ میں تو پہلے ہی مالکن کی مدد کرنے کے لیے حاضر رہتی تھی۔ میں مالکن کی کسی بات کا انکار نہیں کر سکتی تھی۔ مالکن کے مجھ پر بہت ہی زیادہ احسان تھے۔ مالکن مجھ سے کہنے لگی، یہ کام اتنا آسان نہیں ہے جو میں تم سے کروانا چاہتی ہوں۔ مجھے ان کی ایسی بات سن کر بہت زیادہ حیرانگی ہوئی۔ آخر ایسی کون سی مدد تھی جو مالکن مجھ سے چاہتی تھی؟ میں نے اپنی مالکن سے کہا کہ آپ مجھے بات بتائیں، میں آپ کی کس طرح سے مدد کر سکتی ہوں؟ میں آپ کی ہر مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے بعد جو بات مالکن نے مجھ سے کہی وہ سن کر میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ میری مالکن مجھ سے کہنے لگی، تمہیں ایک روز کے لیے مالکن بننا ہوگا اور چودھری صاحب کے ساتھ رہنا ہوگا۔ میرے چہرے کے رنگ اڑ چکے تھے۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مالکن مجھ سے ایسی بات کریں گی۔ اتنی دیر میں میری مالکن مجھ سے کہنے لگی، میں پہلے ہی جانتی تھی کہ تم میری کبھی بھی مدد نہیں کر پاؤ گی، کیونکہ یہ کام ویسے ہی مشکل ہے۔ میں نے مالکن سے کہا کہ ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، میں آپ کا ہر کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اس روز مالکن پر بہت ہی زیادہ ترس آ رہا تھا۔ پھر میری مالکن مجھ سے کہنے لگی، اگر تم نے یہ کام کر دیا تو میں تمہیں بہت زیادہ اس کی قیمت دوں گی۔ اس کے بدلے میں تمہیں ایک بہت ہی عالیشان گھر بنوا کر دوں گی۔ مالکن کی ایسی باتیں سن کر میں لالچ میں پڑ گئی تھی۔ ویسے بھی میں مالکن کی مدد کرنا چاہتی تھی۔ میں بہت زیادہ ڈر رہی تھی کہ اگر یہ بات چودھری صاحب کو پتہ چل جائی تو وہ مجھے اور مالکن کو اس حویلی سے باہر نکال دیں گے۔ لیکن میں ایک رات کے لیے چودھری صاحب کے گھر رہنا چاہتی تھی، رہنے کے لیے تیار بھی ہو گئی تھی۔ میں نے مالکن کے کپڑے پہنے
اور چودھری صاحب کے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے اس قدر مالکن کے کپڑے ڈھنگ سے پہنے تھے کہ چودھری صاحب بھی مجھے مالکن ہی سمجھ رہے تھے، مجھے پہچان ہی نہیں پا رہے تھے۔ چودھری صاحب ابھی تک مجھے مالکن ہی سمجھ رہے تھے۔ اس رات چودھری صاحب نے اولاد حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ چودھری صاحب وہ کام اس اچھے طریقے سے کر رہے تھے کہ مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ شاید مالکن ہی اولاد پیدا کرنے کے قابل ہی نہیں ہیں۔ میں نے بہت مشکل کے ساتھ وہ رات چودھری صاحب کے گھر گزاری اور صبح ہوتے ہی میں نکل پڑی، اور جیسے ہی صبح ہوئی مالکن نے پوری حویلی میں اعلان کر دیا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ مالکن مجھ سے کہنے لگی کہ اب تمہارے ہاں جو بھی بچہ پیدا ہوگا وہ میں رکھ لوں گی، اور چودھری صاحب کو یہ بتاؤں گی کہ یہ ہمارا بچہ ہے۔ بچے کا نام سن کر چودھری صاحب بہت زیادہ خوش ہوئے۔ انہوں نے دوسری شادی کا فیصلہ بھی منتخب کر دیا۔ اب سب حویلی والے کو ایک وارث کا انتظار تھا۔ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے میری گھبراہٹ بڑھتی ہی جا رہی تھی، کیونکہ اگر یہ راز کسی کو پتہ چل گیا تو یہاں کوئی مجھے نہیں چھوڑے گا۔ لیکن میں نے اس بات کی پرواہ نہیں کی، کیونکہ میں ہر حال میں اپنی مالکن کی مدد کرنا چاہتی تھی۔ دن ایسے ہی گزرتے رہے اور 9 ماہ پورے ہو چکے تھے۔ پھر میرے ہاں بہت ہی پیارا خوبصورت سا بیٹا پیدا ہوا۔ میں نے وہ بیٹا مالکن کے حوالے کر دیا۔ بیٹا لینے کے باوجود میری مالکن بہت ہی زیادہ گھبرا رہی تھی۔ مجھے خود بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا کہ اگر چودھری صاحب کو یہ بات پتہ چل گئی کہ یہ بچہ میرا ہے تو وہ مالکن کو بھی کبھی معاف نہیں کریں گے۔ میں نے چودھری صاحب کا نمک کھا رکھا تھا۔ میں نمک حرام نہیں ہونا چاہتی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں چودھری صاحب کو سارا سچ بتا دوں گی، کیونکہ میرے دماغ میں بہت ہی زیادہ لالچ آ گیا تھا۔ جو کچھ میں سوچ رہی تھی مالکن نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میں خود کو گھر کی مالکن بنانا چاہتی تھی۔ ایک روز میں نے موقع کا فائدہ اٹھایا۔ مالکن گھر پر موجود ہی نہیں تھی۔ میں چودھری صاحب کے کمرے میں گئی اور میں نے باتوں ہی باتوں میں چودھری صاحب کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا کہ یہ بچہ مالکن کا نہیں بلکہ میرا اور آپ کا ہے۔ یہ بات سنتے ہی چودھری صاحب حیران رہ گیا۔ چودھری صاحب کے چہرے کے رنگ اڑ گئے۔ چودھری صاحب کو اس بات کا یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ پھر وہی ہوا جو میں چاہتی تھی۔ چودھری صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ میں تمہیں ساری زندگی معاف نہیں کروں گا، لیکن میں نے چودھری صاحب سے معافی مانگنا شروع کر دی۔ چودھری صاحب کہنے لگے اور میں نے ان کی بہت زیادہ منتیں کرنا شروع کر دی، کیونکہ چودھری صاحب کا غصہ بہت ہی زیادہ تیز تھا۔ چودھری صاحب مجھ سے کہنے لگے میں یہ بات صرف ایک صورت میں ہی معاف کر سکتا ہوں، اگر تم مجھ سے نکاح کر لو۔ میں بھی یہی چاہتی تھی۔ میں نے چودھری صاحب سے نکاح کرنے کی حامی بھر لی۔ 1 مہینے کے بعد چودھری صاحب نے مجھ سے شادی بھی کر لی تھی۔ جب مالکن کو یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے سر پکڑ کر بیٹھ گئی، لیکن اب مالکن میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی تھی، کیونکہ میں چودھری صاحب کی دوسری بیوی تھی، اور پیسے حاصل کرنے کے لیے میں سب کچھ کر سکتی تھی، کیونکہ پیسوں کی وجہ سے ہی میں نے یہ سب کچھ کیا تھا، اور پیسوں سے زیادہ ضروری میرے آگے کچھ بھی نہیں تھا۔ اس وقت میری عمر بھی کچھ زیادہ نہیں تھی، میری عمر تقریباً 30 سال تھی۔ چودھری صاحب مجھ پر بہت زیادہ توجہ دیتے تھے۔ انہوں نے میری مالکن کے ساتھ بات چیت کرنا چھوڑ دی تھی، کیونکہ مالکن نے انہیں دھوکہ دیا تھا۔ مجھے بھی بالکل یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس گھر میں ملازمہ بن کے کام کر رہی تھی، آج میں اسی بنگلے کی مالکن بن بیٹھی تھی، اور یہ سب کچھ میری عقل مندی کی وجہ سے ہی ہوا تھا۔ دوستو، کہانی اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، تاکہ ہر آنے والی نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی ملتا رہے۔ ملیں گے ایک اچھی اور عمدہ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔